حزقیل 29واں باب۔ 10ویں برس کے 10ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو شاہ مصر فرعون کے خلاف ہو اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر، کلام کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے شاہ مصر فرعون، میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری کھال پر چمٹاؤں گا اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری کھال پر چمٹی ہوں گی، اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا، تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا، تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا۔ میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے، اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا عصا تھے۔ جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے، پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمریں ہل گئیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایک تلوار تجھ پر لاؤں گا اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا، اور ملک مصر اجاڑ اور ویران ہو جائے گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، چونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے۔ اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاؤں کا مخالف ہوں، اور ملک مصر کو مجدال سے اسوان بلکہ کوش کی سرحد تک محض ویران اور اجاڑ کر دوں گا۔ کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا، کیونکہ وہ 40 برس تک آباد نہ ہوگا، اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا، اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گے، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ 40 برس کے آخر میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراگندہ ہوئے جمع کروں گا، اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو فتروس کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا، اور وہ وہاں حقیر مملکت ہوں گے، یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی، پھر قوموں پر اپنے تئیں بلند نہ کرے گی، کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کریں، اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گانا ہوگی، جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کروائی ہے، ہر ایک سر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کا کندھا چھل گیا، پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ملک مصر شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ میں کر دوں گا، وہ اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا اور اس کو لوٹ لے گا اور اس کی غنیمت کو لے لے گا، اور یہ اس کے لشکر کی اجرت ہوگی۔ میں نے ملک مصر اس محنت کی صلہ میں جو اس نے کی اسے دیا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی۔ خداوند خدا فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔